اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ریاض الصالحین حصہ اول، عبادت کی اہمیت، دنیا کم حاصل کرنے کی ترغیب اور فخر کی عظمت۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدینے کی پتھروں والی زمین پر چلا جا رہا تھا کہ احد پہاڑ ہمارے سامنے آ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو ذر۔ میں نے کہا، لبیک یا رسول اللہ، حاضر ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھے یہ بات پسند نہیں کہ میرے پاس احد پہاڑ کے برابر سونا ہو، پھر مجھ پر 3 دن ایسے گزر جائیں کہ اس میں سے 1 دینار میرے پاس موجود ہو، یعنی 1 دینار بھی اپنے پاس رکھنا پسند نہ کروں گا، ہاں صرف اتنا جسے میں قرض کی ادائیگی کے لیے سنبھال کر رکھ لوں، مگر میں اسے اللہ کے بندوں میں اس طرح تقسیم کر دوں۔ اپنے دائیں بائیں اور پیچھے کی طرف اشارہ فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر آگے چلے اور فرمایا، زیادہ مال و دولت والے وہی قیامت کے دن اجر و ثواب میں بہت کم ہوں گے، مگر وہ لوگ جو مال کو اس طرح اور اس طرح اپنے دائیں بائیں اور پیچھے لوگوں پر خرچ کریں، اور ایسے لوگ بہت کم ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، اپنی جگہ پر رہنا اور جب تک میں تیرے پاس نہ آؤں یہاں سے نہ ہٹنا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کی تاریکی میں آگے چلے گئے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اوجھل ہو گئے۔ اچانک میں نے ایک اونچی آواز سنی۔ مجھے اندیشہ ہوا کہ کوئی دشمن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چکر میں تو نہیں ہو گیا۔ چنانچہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جانے کا ارادہ کیا، لیکن مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات یاد آ گئی کہ میرے آنے تک یہاں سے ہٹنا نہیں، تو میں وہیں رہا یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف لے آئے۔ میں نے عرض کیا کہ میں نے ایک آواز سنی تھی جس سے میں ڈر گیا تھا، اور ساری بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، تم نے وہ آواز سنی تھی؟ میں نے کہا، ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ جبریل تھے، میرے پاس آئے تھے۔ انہوں نے کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے جو شخص مر گیا وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراتا ہو، وہ جنت میں جائے گا۔ میں نے کہا، اگر وہ زنا کرے اور وہ چوری کرے؟ جبریل نے کہا، اگرچہ وہ زنا کرے اور وہ چوری کرے۔ بخاری اور مسلم، یہ الفاظ بخاری شریف کے ہیں۔ فائدہ، اس کے آخری حصے کا مطلب یہ ہے کہ موحد مومن جنتی ہے، اگرچہ اس سے کچھ کبیرہ گناہ بھی ہو جائیں۔ اگر اللہ چاہے تو اپنے فضل و کرم سے اسے معاف فرما کر جنت میں بھیج دیں گے، یا پھر سزا بھگتنے کے بعد آخر میں جنت میں چلا جائے گا، یا کچھ نے اسے ان لوگوں پر محمول کیا ہے جنہوں نے موت کے وقت خالص توبہ کی اور اس کے بعد انہیں اور مہلت نہیں ملی۔ ایسے لوگوں کے لیے کبیرہ گناہ بھی اللہ تعالیٰ بنا سزا دیے معاف فرما دیں گے۔ اس کا پہلا حصہ باب سے متعلق ہے، جس میں کم سے کم مال و دنیا کا سامان رکھنے کی ترغیب ہے، کیونکہ زیادہ مال والے اجر میں کم ہوں گے۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ قرض کی ادائیگی کے لیے رقم سنبھال کر رکھنا صرف جائز ہی نہیں بلکہ ضروری ہے، کیونکہ نفلی صدقے سے ادائیگی قرض زیادہ ضروری ہے۔ اس کے علاوہ اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زہد اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا بھی بیان ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین، برحمتک یا ارحم الراحمین، لا الہ الا اللہ، محمد رسول اللہ۔